یہ 72 فرقوں والی بات ہم کر رہے تھے. بچی کی باتیں رہ گئی. ایک ہی سوال اس بیچاری کا آیا پھر. چلیں دوبارہ شاید آ جائے. چلو 72 کا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت اتنی صحیح اور واضح نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتی. انہوں نے ایک کتاب جو کہ کوئی ہاشمی صاحب ہیں ان کی کتاب کو موضوع بھی یہی بنایا ہوا ہے کہ یہ 72 فرقوں والی بات جو ہے یہ حدیث مبارکہ صحیح نہیں ہے. تو اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ اتنی صحیح تو نہیں کہ اس کی بنا پر لوگوں کے کافر اور مومن ان کے فیصلے کیے جائیں. اسی لیے امام بخاری اور امام مسلم جن کی کتابیں سب سے اعلیٰ شمار ہوئی انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، نوٹس ہی نہیں دیا. نیچے لوگوں نے لکھے ہیں مگر سب میں کچھ نہ کوئی راوی کمزور جس پر ذرا اعتراض ہے. مگر چونکہ بہت سارے ہیں اس لیے ملا جلا کر ابن حزم جیسے دوسرے تو کہتے ہیں کہ یہ موضوع باطل جھوٹ ہے. دوسری طرف ایسے ہیں جو کہتے ہیں کمزور مگر چلو کچھ گزارے کی باتیں. مگر ان میں سے بھی چوٹی کے جو ہے نا امام ذہبی اور ابن تیمیہ وہ صاحب یہ بھی کہہ کہ اس حدیث سے جو یہ نتیجہ نکالے کہ 72 کافر ہیں وہ صحابہ اور تابعین کے اجماع کا منکر بے دین ہے خود وہ آدمی، کیونکہ ان کو کافر نہیں کہا گیا، حضور کی امت کہا گیا، آپ کی امت کے گروہ ہیں اور صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے جنازے پڑھے گئے ہیں، ان کے ساتھ رشتے ناطے کیے ہیں، سب گروہ تھے، نمازیں ساتھ پڑھی گئی ان کے، کوئی نہیں کافر والا سلوک. یہ ذہبی اور ابن تیمیہ نے اسی پر رسالہ لکھا، ثابت کیا ہے کوشش، مگر مانتے کہ کافر نہیں. اور دوسرا جو کہے نا کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے وہ بھی لعنتی ہے. یہ مسلمان ہے، حضور کو مانتے ہیں، یہ کافروں کے ساتھ رہیں گے، آخر انجام جنت ہے، سب جنت میں آئیں گے. اور جائیں گے ان میں سے 72 میں سے وہ جو مولوی ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، جان بوجھ کر غلط مسئلے جنہوں نے بنائے، جو پیچھے پبلک لگی ہے وہ نہیں جائے گی. یہ امام مقبولی صالح جو ہے کتاب علامہ شامل وہ بیچارے پر پڑھ وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہی، یہ گمراہ لیڈر جائیں گے دوزخ میں. پھر بھی یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. ابن عبد البر کہتے ہیں تم مشرکوں اور کفار والا حشر ان کا بیان کرتے ہو، یہ مسلمان نہیں جو نبی پاک کو مانا تھا، قرآن کو دین کو ضائع چلا جائے گا. یہ بات نہیں. اول یہ صحیح نہیں، روایت صحیح ہے تو کافر نہیں یہ لوگ، ہمیشہ نہیں دوزخ میں رہیں. یہ 2-3 پوائنٹ یاد رہیں، کوئی بات نہیں. مسلمان ہیں، ملیں جڑیں، نمازیں پڑھیں، سب ٹھیک. یہ بات جو آپ کہتے ہیں باقی جو 73واں ہے اس میں سے بھی جائیں گے مگر ان کے عقیدے درست ہیں، وہ عمل کی غلطی سے جائیں گے، یہ عقیدوں کی خرابی سے جائیں گے. ہو سکتا ہے عمل ان کے اچھے ہوں دوسروں سے، عقیدے کچھ غلط ہیں مگر نجات پائیں. نہیں مولانا ہمارے ہاں تو اسلام اور کفر کی بات جو ہے وہ جزیات پہ طے کرتے ہیں، کل پہ تو کرتے ہی نہیں. جھوٹے قرطبی کے الجامع دیکھیں، امام ابن عبد البر کی دیکھیں، یہ مسلمان ہیں سارے، کلمہ کو ہمارے بھائی. میری بات اگر نہیں مانتے تو نہ مانے مگر ماننی پڑے گی. مسلمان اگر بچانے ہیں انہوں نے تو مانے کہ سب مسئلے اپنی مسئلے ہیں، سارے امام اپنے مسئلے ہیں. چلو باقی یہ جو مسئلے سنبھالے بیٹھے ہیں، ممبروں کے مالک بنے بیٹھے، نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ممبر پر حضور کی جگہ پر بیٹھ کر آپ کے کلمہ کو امتیوں کو تم کافر کہتے ہو. کوئی مسئلے کا اختلاف ہے تو کہو یہ بات ان کی غلط ہے، درست نہیں ہے، اس میں وہ غلطی پر ہے، یہ کہو. کفر کیا؟ کفر جس چیز کا، کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار. کسی نے کہا میں نے نبی پاک کو نہیں ماننا، جو یہ نامراد کہے گا جیسے دوسری قومیں وہ کافر ہیں. جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے نام پر قربان ہے، سر کٹا رہے ہیں، یہ کیوں کافر ہے؟ مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہوگی تو وہ غلطی ہے کہ اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے. میں اللہ سے پناہ مانگتا اور کہتا ہوں امام ابو الحسن اشعری پر اللہ رحمت کرے، جو ساری عمر پہلے یہی چکر کہ فلاں فرقہ یہ ہے، فلاں بڑی بحثیں کی مکارات، مگر آخر کیا السنن الکبریٰ بیگم کہتے ہیں یار میں توبہ کر کے مر رہا ہوں کہ ان قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والوں سے ایک بھی کافر نہیں. انہوں نے حوالے دیے کہ ابن عباس کا یہ مسئلہ غلط ہے، مگر ساری امت ان کو برا کہہ سکتا ہے. فلاں کا یہ مسئلہ غلط ہے. وہ 2-3 صفحے نا فوٹو اسٹیٹ میں بچوں کو کروا کر ترجمہ کرے، تقسیم کرائیں، توبہ کر کے مریں کہ میں تکفیر سے توبہ کرتا ہوں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لکھوا گئے اپنی فقہ میں کہ لا نکفر احد من القبلہ، جتنے قبلہ کی طرف منہ کر کے اس دور میں نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم ان میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے. انہوں نے بصرہ کوفہ میں سب کو دیکھا، ان کے ساتھ ان کے جھگڑے رہے، شیعہ کے، خوارج کے، معتزلہ، مناظرے مگر وہ میں دیکھ لیا کافر ان میں سے کوئی غلط ہو سکے. افسوس ہے کہ یہ لوگ اس میں فرق ہی نہیں کرتے کہ انکار کس نے کیا. آپ قرآن شریف لائے، اس نے کہا میں نہیں اس کتاب کو مانتا، وہ کہتا نہیں اس آیت کا معنی یہ ہے، بریلوی کہتا، دوسرا کہتا ہے اس کا یہ. تو وہ علم سے بات کریں کہ کس کی ٹھیک ہے، وہ بھی اگر کوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ آپ رہنے دیں. جزاکم اللہ. ابھی آپ نے چھوٹے بچوں کے اب یہ شعر جو ہے لوگ لکھتے نہیں ہیں، پڑھے ہیں بہت اعلیٰ،
اللہ تو کریمی ہو، رسول ہے تو کریم. اے اللہ تو خود کریم ہے، تیرا رسول کریم ہے. صد شکر کے ہنستے ہیں میاں دو کریم. ہمیں لاکھ شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا واسطہ دو کریموں سے ہے. اللہ بھی کریم بن کر بیٹھا ہوگا، رحم کرنے والا، رسول اللہ بھی شفیع ہوں گے. ہم کیوں نہیں چاہتے کہ امت کو وہ بخشوائیں؟ دوزخ ہی بھیجنا. ملا کو اسی طرح ٹھنڈ پڑتی ہے کہ یہ اکیلا جنت میں چلا جائے، باقی دوزخ میں جائے. اور خدا کے بندو، میں کہتا ہوں تم سے تو پیر وارث شاہ تھا صاحب، بے شک عورت کی کہانی لکھی مگر نعت رسول میں کیسا کہا اس نے، کہے امتی امتی روز معاشر، خوشی چھڈ کے جیو غمناک کی. حضور چاہتے کہ فوراً جنت میں چلے جاتے، بھوکتی چلتی امت، مگر نہیں گئے. اور صراط پر کھڑے ہو گئے. امت گزر رہی ہے، لوگ گر رہے ہیں تو باقی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، حضور امتی امتی کہہ رہے ہیں. کہے امتی امتی روز معاشر، خوشی چھڈ کے جیو غمناک کی. حضور نے اپنی خوشی چھوڑ دی، امت کے لیے غمناک ہو کر کھڑے رہے. اللہ سلامتی سے ان کو گزار دے سلامتی. ایسے نبی کی امت ہو کر تم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے، مسجدوں پر بم برساتے ہو، کافر کہتے ہو. شرم کرو. کیا بن رہا؟ ملک تباہ کر رہے سارے خدا کے لیے. کلمے کا احترام کرو. کلمہ تو اس سورج میں لوگوں نے پڑھا. پوچھا صحابہ کرام نے کہ اگر جنگ ہو ہم کافر کو گھیرے میں لے لے، وہ اس وقت کلمہ پڑھ لے. تو آپ نے فرمایا اگر تم نے قتل کر دیا تو تم اس کی جگہ دوزخ میں ہوگے، وہ تمہاری جگہ جنت میں ہوگا. بے شک جان بچانے کے لیے کہہ دے، تمہیں کیا سینہ چیرنے کے وہ اللہ سے معاملہ. ایک دو واقعات میں اللہ کے نبی ناراض ہوئے. اسامہ رضی نے قتل کر دیا. حضرت خالد ابن ولید کا بھی شاید حضرت خالد بن ولید سے تو بہت بڑی غلطی ہے، مگر اسامہ نے تو اسی طرح قتل کیا نا کہ اس نے بہت مسلمان مارے تھے، گھیرے میں آ گیا، مارنے لگا، کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے قتل کر دیا. حضور اتنا ناراض ہوئے کہ اسامہ کہتے ہیں میں نے اس وقت یہی چاہا کہ کاش میں آج نئے سرے سے مسلمان ہوتا کافر سے تو میرا یہ گناہ معاف ہے. اتنی ناراضی. حضور نے کہا تو اس کلمے کا جواب کیا دے گا؟ وہ کہتے رہے جان بچانے کے لیے آپ نے بولا تجھے سینہ چیرنے کا حکم تھا. اور اس وجہ سے اتنے ڈر گئے کہ بعد میں ایک جائز کام بھی نہیں کیا کہ حضرت علی رضی اللہ خلیفہ تھے، یہ اہل بیت میں سے ہی گفت مار ہوتے تھے. اسامہ محبت تھی، مگر جب جنگیں آپس میں شروع ہوئی حضرت امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ اسامہ میرا ساتھ دو. انہوں نے یہی واقعہ لے کے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ کہیں نا شیر نے منہ کھولا ہوا اس کے منہ میں چلے جاؤ تو میں اس کی داڑھوں کے نیچے چلا جاؤں گا، مگر کلمہ گوں کی جنگوں میں خدا کے لیے مجھے نہ لاؤ. جو مر گیا تھا نا وہ آدمی میرے، میں اسی کو رو رہا ہوں کہ وہ گناہ میرا معاف ہو جائے. اب یہ نامراد کیسے ہیں کہ کلمہ ہو رہا ہے، اذانیں اس مسجد سے ہو رہی ہیں، مار رہے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم جنت کو جا رہے ہیں. اور توبہ کرو توبہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. اور اس بات پر ہی میاں طاہر صاحب اگر یہ سارے شرم کریں کہ کافر حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن کا بیان ہے، اور جن کو کافر قرار دے دیا وہ جھوٹ سے چلے جائے، ورنہ فارم میں لکھوایا جاتا ہے کہ تم نام بھی تو نہیں ہو. باقی کیوں جا رہے ہیں؟ شیعہ جا رہے ہیں، بریلوی جا رہے ہیں، کیوں نہیں روکتے تم؟ پھر اگر نہیں روکتے تم سارے بے دین ہو، قرآن کے خلاف کسی نے روکا؟ مسئلے کرو کہ یہ باتیں نہیں ٹھیک. میں بھی کہتا ہوں کہ قرآن کی یہ بات نہیں ٹھیک، مگر یہ کفر ہے. سمجھ کی بات تو اس کو وہ سمجھ میں آئی، میری سمجھ میں کچھ آیا، فہم کا اختلاف ہے. صد شکر کے ہنستے ہیں میں آنے دو کریم. لاکھ شکر ہے کہ ہمارا واسطہ دو کریموں سے ہے. اللہ بھی کریم ہے اور اس کا رسول بھی کریم. کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ مولانا آپ دونوں کو ایک بنا رہے ہیں. میں تو اب بچے سنتے ہیں کہہ دیتے ہیں آپ ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہے. میں نے کہا یار جو رانجھے نے کہا تھا یارو آخ دے ہیں بار ناس جوگی ول جان رہا ہے پار لنگاؤنے کا، وہ جوگی تو پتہ نہیں کون سا، ہمارا تو ہے نا مدینہ منورہ. ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارے آقا وہاں ہیں، وہ پار لنگاؤنا جانتے ہیں. ہم ان کے دامن سے چمٹے رہے وہ پل صراط سے پار کرا دیں گے کہ اللہ مجھے مان لے. یارو آخ دے ہیں بال ناس جوگی ول جان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر پہلے تو آپ لوگوں کو میں مبارک دینا چاہتا ہوں اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے کے لیے. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو جزا دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بڑی رہنمائی ہوتی ہے ہماری.